بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو دعوت دینا اور رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کرنا۔ اس امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ دن میں لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو دعوت دے، رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کرے۔ دعوت کیسے دے دیں یہ بہت ضروری ہے۔ سیکھے بغیر سمجھے بغیر دعوت دیں گے اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص نماز پڑھتا تھا، بعد میں اس نے نماز چھوڑ دی۔ میں نے پوچھ لیا، مولا میں نماز پڑھتا تھا، سجدے میں جاتا تھا، پیچھے میرا بدن کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ ایک آدمی نے وہ تصویر لے لی، بعد میں آ کے مجھے بتا دیا کہ یہ تمہاری نماز ہے، سجدے میں جاتا ہے اور تیرا سطر کھل جاتا ہے۔ اس نے کہا اس کو میں وہ سوشل میڈیا میں یہ تصویر دے دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ نماز میں مسجد میں یہ ہوتا ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب دیکھیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑ دی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر حکمت کے ساتھ دعوت دیتے، بھائی میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ماشاءاللہ آپ بڑی قربانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو آپ کا جو کپڑا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے، پیچھے سے آپ کا بدن کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ پورے کپڑے پہنے تاکہ آپ کی نماز پوری ادا ہو جائے۔ اس طرح اگر وہ الفاظ استعمال کر لیتے، وہ نماز بھی نہ چھوڑتے اور پورے کپڑے پہن کے آتے۔ تو اس لیے دعوت کیسے دیں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص ہے، جنک بوڑھا ہے، تو بوڑھے کے پاس چلے گئے کہ تیری داڑھی سفید ہو گئی تو اب بھی دین سے دور ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اور دور ہو جائے گا۔ اگر بوڑھے کو دیکھیں کہ جو اس کی داڑیاں سفید ہیں، بوڑھے ہیں، اسلام میں بوڑھے ہو گئے، اللہ پاک کو حیات ہی ہے ان کی، اگر ان کی دعاؤں کو قبول نہ کریں، اس طرح اس کو دعوت دے دیں۔ جوان کو دیکھیں کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی طرح جوان کو قریب کریں۔ اور امیر کو دیکھیں کہ جو سچا تاجر ہوگا اس کا حشر تو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔
غریب کو دیکھیں، غریب تو 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. تو اسی طرح غریبوں کو اسی طرح لے لیں، امیروں کو اسی طرح دعوت دے دیں. کسی امیر کے گھر گئے، اس کی چیزوں سے اثر نہ لیں، لیکن اس کو اس طرح دعوت بھی نہ دیں کہ وہ اور متنفر ہو جائے. کہ ایک شخص کسی وڈیرے کے گھر چلے گئے، اس نے کتا پال کے رکھا تھا. اس نے کہا آپ نے یہ کتا پالا ہے، یہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہاں سے چلے جائیں، اپنا کام کر لیں. وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور تمہیں اس کی کتے کا جنا پڑا ہوا ہے. تو اس کی چیزوں سے اثر بھی نہ لیں. اور کسی ایک ساتھی گئے، ایک مالدار کے گھر میں تصویر لگی ہوئی تھی. وہ تیرے گھر میں تصویر لگی ہوئی، یہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس نے کہا آپ کا یہ کام نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. ان کی چیزوں سے اثر نہ لیں، لیکن ان کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو دعوت دے دیں، اور متنفر نہ ہو جائے اور دور نہ ہو جائے. حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جو نا ہر ایک کو لینا آ جائے، ہر ایک کو قریب کرنا آ جائے، حکمت و بصیرت کے ساتھ اس کو دعوت دے دیں. یہ ہمارا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اسی طرح ایک ایک کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے. من یؤوینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری نصرت کرے گا یہاں تاکہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، اور اس کے لیے جنت ہے. ایک ایک کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ چلے گئے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام 2 سال تک روزانہ فرعون کے پاس جاتے تھے. صبح جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے. نبی دعوت دیتے تھے، ایک ایک کے پاس چلے جاتے تھے. تو ہم ہر ایک کی فکر کریں، ہر ایک کو دعوت دے دیں. ایک ایسا آدمی ہے جو ملتا نہیں ہے، بالکل مصروف ہے، اس کی فکر کریں. جیسے 2 ساتھی تھے، وہ گشت کر رہے تھے. دیکھو رات کو کوئی نہیں مل رہا ہے. دیکھے ایک کلینک ہے جو ہے نا، وہ رات کو یہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر یہاں بیٹھتا ہے. ان کی فکر کی کہ ان تک کیسے پہنچ جائیں، کیسے بات کریں. یہ دونوں وہاں چلے گئے. تو ڈاکٹر نے ان کو مریض سمجھا کہ یہ مریض ہیں، علاج کرنے کے لیے آئے. جب ڈاکٹر نے باقی مریضوں کو دیکھا، ان کی باری آئی، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی آ جائیں. اور کہتے ہیں مجھے جو نا جو مریضوں کی جو کرسی ہوتی ہے اس کرسی پہ مجھے بٹھا دیا. پوچھا کہ بتاؤ کیا مشکل ہے، کیا تکلیف ہے. تو اس نے کہا کہ تکلیف ایک نہیں ہے، بہت ساری تکلیف ہیں. اس نے کہا بتاؤ گے تو علاج ہوگا، بتاؤ کیا تکلیف ہے. تو اس نے کہا کہ میرا جو ہے نا مجھے مرنا ہے، لیکن میرا دل مرنے کو نہیں چاہتا ہے. تو ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا، پہلا مریض ہے جو مرنا چاہتا ہے، باقی جتنے مریض ہیں وہ مرنے سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ مرے، تو یہ مرنا چاہتا ہے. تو بولا ہاں میں، حالانکہ موت ایسی چیز ہے، یہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، موت آئے گی تو انسان جنت میں جائے گا. یہ تو انسان کے لیے ایک تحفہ ہے، انسان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ دنیا کی جو نا محبت ہے، اس لیے بیمار ہے کہ مرنا نہیں چاہتا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مرنا تو ہے، لیکن دل مرنے کو نہیں چاہتا، یہ بیماری ہے. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اور کیا آپ کو تکلیف ہے. اس نے بتایا جو میٹھی چیزیں ہیں وہ کڑوی لگتی ہیں، جو کڑوی چیزیں ہیں وہ میٹھی لگتی ہیں. تو اب دیکھیں ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، دعائیں ہیں، یہ میٹھی چیزیں ہیں، اس میں حلاوت ہے، لیکن ہمیں جو نا وہ کڑوی لگتی ہیں، پھیکی لگتی ہیں. یہ عبادت ہم نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک بیماری ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا جو بیٹا تھا اس کی شادی ہو گئی.
رات کے وقت بیوی کو بتا کہ 2 رکعت پڑھ لو، انہوں نے بتا پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھتے ہی جو ہے نا 2 رکعت شروع کے جو ہے نا کہ فجر کی اذان تک یہ نماز پڑھتے رہے. 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. ہوش ہی نہیں ہے کہ یہاں میری بیوی بیٹی ہوئی ہے. ایسی حلاوت تھی جو ہے نا نماز میں. پھر سحری کر کے جو ہے نا اس نے روزہ رکھ لیا. اور دوسرے دن میں پھر رات آ گئی کہ 2 رکعت پڑھ لو کہ پڑھ لو. پھر 2 رکعت پڑھ لی فجر تک. تو اب تیسرے دن جو نا سسر نے بہو سے پوچھا کہ شوہر کو کیسے پایا. بہت اچھا، اللہ کا ولی ہے، بہت عبادت گزار ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے. وہ سمجھ گئے. اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ آپ کے جان کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، آپ ان کے حقوق پورا کریں، جسم کا حق بھی پورا کریں، بیوی کا بھی حق پورا کریں. ہفتے میں قرآن ختم کریں، نہیں تو 3 دن میں قرآن ختم کریں. ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن روزہ چھوڑ دیں. دیکھو نماز میں ایسی حلاوت تھی. اصل میں ذکر میں، تلاوت، عبادت میں حلاوت ہوتی ہے، لیکن ہمیں حلاوت نہیں مل رہی ہے. تو یہ ایک مرض ہے. بولا میٹھی چیزیں کڑوی لگتی ہیں، کڑوی چیزیں میٹھی لگتی ہیں. بولا اور کیا مشکل ہے. اس نے کہا جو قریب کی چیز جو نا وہ دور لگتی ہے، دور کی چیز قریب لگتی ہے. اب موت کتنا قریب ہے. موت بہت زیادہ قریب ہے، تو لیکن ہمیں وہ دور لگتی ہے. ایسی امیدیں ہیں، ایسی سوچیں ہیں، وہ ہمیں دور لگتی ہے. کئی سالوں کی تیاری کر کے جو نا ہم کر کے رکھے ہیں. تو موت قریب ہے، ہمیں دور لگتی ہے. ایک بیماری ہے. اور بولا اور کیا تکلیف ہے. تو اس نے کہا جو دوست ہیں دشمن لگتے ہیں، جو دشمن ہیں دوست لگتے ہیں. سورہ تغابن میں نا کہ بعض جو نا تمہارے بیوی بچے ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچیں. تو ڈاکٹر سمجھ گئے کہ یہ میرے علاج کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ساری بیماریاں میرے اندر ہیں. تو یہ بیماریاں ہیں. اب دیکھو دعوت ڈاکٹر کو کیسے انہوں نے دعوت دی، کیسے ڈاکٹر کی جو نا فکر کی. اسی طرح ہم ایک ایک کی فکر کریں کہ جو نا ایک ایک کو دعوت دے دیں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، کسی کو بھی نہ چھوڑیں. سب کا ذہن بنا کے اللہ پاک کے راستے میں نکالیں. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.